الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 156۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ میں 3 پتھر تلاش کر کے آپ کے پاس لاؤں، لیکن مجھے 2 پتھر ملے، تیسرا ڈھونڈا مگر مل نہ سکا، تو میں نے خشک گوبر اٹھا لیا، اس کو لے کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پتھر کو تو لے لیے مگر گوبر پھینک دیا اور فرمایا یہ خود ناپاک ہے۔ آگے اس حدیث کے راوی بیان کیے گئے، تو ہم جو لاسٹ ٹائم پڑھ رہے تھے اس میں بھی اسی سے ہی ملتی جلتی ایک حدیث تھی، اور کہ یہ کیا پتھر استعمال کرتے تھے لیکن ہڈی یا گوبر وغیرہ استعمال نہیں کرتے تھے، تو اس حدیث میں اس کی ہمیں وجہ بھی پتہ چل گئی، کیونکہ یہ چیزیں خود ناپاک ہیں، تو جو چیز خود ناپاک ہو اس سے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ تو پتھر چونکہ مٹی کی قسم سے بنا ہے، اس سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ صرف استنجے کے لیے ہے۔ وضو کے لیے اگر انتہائی مجبوری ہو اس صورت میں آپ جو ہے پاک مٹی سے تیمم یا پتھر سے کسی چیز سے کر سکتے ہیں، لیکن اگر مجبوری نہ ہو تو آپ نے پانی استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح سے استنجے میں بھی افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ پانی استعمال کیا جائے اگر مجبوری کی حالت ہے۔ اگر مجبوری نہیں بھی ہے تب بھی اگر آپ کو آسانی ہے کہ آپ کو اس طرح سے جو چیزیں ہیں یہ آسانی سے حاصل ہو جاتی ہیں تو اور ان سے پاکی بھی حاصل ہو جاتی ہے مکمل، تو پھر آپ ان چیزوں کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ منع ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 157۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو میں ہر عضو کو 1 مرتبہ دھویا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 158۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وضو میں اعضاء کو 2 بار دھویا۔ اگلی حدیث نمبر 159۔ انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے حمران سے پانی کا برتن مانگا اور اس سے پہلے اپنی ہتھیلی پر 3 مرتبہ پانی ڈالا، پھر انہیں دھویا، اس کے بعد اپنا داہنا ہاتھ برتن میں ڈالا اور پانی لے کر کلی کی اور ناک صاف کی، پھر 3 بار اپنا چہرہ دھویا اور کونیوں تک 3 بار دونوں ہاتھ دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر پانی لے کر ٹخنوں تک 3 مرتبہ اپنے دونوں پاؤں دھوئے، پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص میری طرح ایسا وضو کرے پھر 2 رکعت پڑھے جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ابھی دیکھیں کہ کتنا پیارا نسخہ ہے، اچھی طرح سے جو شخص وضو کرے، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا فرض وضو، فرض میں فرائض جو ہے 4 ہیں وضو کے، صرف آپ ایک بار بھی دھو لیں تو وہ 4 فرائض ادا ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ چہرہ دھونا، کونیوں میں دونوں ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، پاؤں دھونا، ایک بار بھی آپ دھو لیں تو آپ کا وضو تو ہو جاتا ہے، لیکن اچھی طرح سے وضو کرنا، جیسے کہ اس حدیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے جس میں آتا ہے کہ بھائی 3 بار جو ہے مکمل ہاتھ دھوئے جائیں، ناک میں پانی ڈالا جائے، کلی کی جائے، 3 مرتبہ چہرہ دھویا جائے، 3 مرتبہ کیا جائے جو سنت طریقہ ہے مکمل۔ فرمایا جو ایسے وضو کرے اس کے بعد 2 رکعت پڑھے، اور وہ رکعت ایسی ہوں کہ خالص اللہ کے لیے ہوں، اس میں اپنے نفس سے جو ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں نا، خیال آ رہے ہوتے ہیں، وسوسے آ رہے ہوتے ہیں، جس میں آپ اپنے آپ سے پلان بنا رہے ہوتے ہیں، ہم نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، یعنی ان چیزوں سے وہ پاک ہو، تو ایسا جو ہے نفل پڑھنے والے کے لیے اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دیکھیں کہ یہ یعنی ایک چابی ہے ایک طرح سے اپنے گناہ بخشوانے کی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسرا میں یہ بھی پتہ چلا کہ 1 مرتبہ کرنا اور 2 مرتبہ اعضاء وضو دھونا اور 3 مرتبہ دھونا، یہ تینوں سنت سے ثابت ہیں، لیکن افضل اوبیسلی وہی ہے کہ جو 3 مرتبہ ہے، تو اس لیے ہم افضل پہ جو ہے عمل کرتے ہیں اور اس کے مطابق ہم 3 مرتبہ جو ہے اپنے اعضاء وضو کو دھوتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 160۔ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا تو فرمایا میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں، اگر قرآن پاک کی ایک آیت نازل نہ ہوتی تو میں یہ حدیث تم کو نہ سناتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی کوئی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اور خلوص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے
تو اس کے ایک ایک نماز سے دوسری نماز کے پڑھنے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عروہ کہتے ہیں کہ وہ آیت یہ ہے، یہ وہی آیت ہے جو کہ ہم جو ہے پچھلے دنوں پڑھ چکے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی اس نازل کی ہوئی ہدایت کو چھپاتے ہیں، جو اس نے لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں بیان کی ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور دوسرے لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ تو اسی سے ملتی جلتی ہم نے سورہ بقرہ کی آیت بھی پڑھی تھی ان کے حوالے سے، جو کہ حق بات کو چھپاتے تھے۔ تو ان پہ کیا فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حق اتارا ہے، جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ آیت نہ ہوتی تو میں یہ حدیث کبھی نہ سناتا۔ حدیث کیا تھی؟ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، دیکھیے پچھلی سے ہی ملتی جلتی ہے کہ جب بھی کوئی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اور خلوص کے ساتھ، یعنی سچے دل کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو اس کی ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کے پڑھنے تک کہ جتنے گناہ ہیں، اب دیکھیے کہ نہیں ایسا ہے کہ ایک طرح کا پیکج ہے کہ آپ ایک نماز پڑھیں، فار ایگزامپل آپ نے فجر پڑھی ہے تو عشاء سے فجر تک کے گناہ معاف ہو گئے، آپ نے ظہر پڑھی ہے تو فجر سے ظہر کے درمیان جو گناہ ہوئے وہ معاف ہو گئے۔ تو ایک طرح سے یہ نمازیں جو ہے، نماز ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے، ایک سبب بن جاتی ہے۔ آئیے ہم اپنی تفسیر کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 161۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، کفروا کافر ہوئے، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم اور وہ، کفار کافر ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، علیہم ان پر، لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کر لیا اور کفر کی حالت ہی میں جان دے دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ یعنی اب جو ہے، جو کرائٹیریا ہوتا ہے، اگر دنیا میں کفر کیا ہے لیکن آخری وقت ایمان لے آئے ہیں تو پچھلے تمام گناہ زیرو ہو جائیں گے اور اس کا جو ہے وہ مومن کی موت ہوگی۔ نیٹ ورک ایشو ہے تھوڑا سا آج۔ جی میری آواز کلیئر ہے؟ تو ہم پڑھ رہے تھے کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ کفر کی حالت میں مر گئے، تو اب جو ہے خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے کوئی شخص ساری زندگی نیک عمل کرتا رہے، اس کا خاتمہ جو ہے جو ہے بے ایمانی کی حالت میں ہو جائے، کفر کی حالت میں ہو جائے، تو اس شخص کے لیے بھی یہ آیت ہے کہ وہ، اس پہ اللہ کی لعنت، تمام فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، یعنی اس نے عمل ایسا کیا جس کی وجہ سے اس سے ایمان کی دولت چھین لی گئی۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ کافر ہو گئے، کافر ہو جانا یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے نافرمان ہو جانا، اور پھر اس کے علاوہ جو مین کرائٹیریا ہے، جو ایمانیات ہیں، ان سب سے جو ہے منہ موڑ لینا، تو یہ جو ہے کافر ہو جانے کے مد مقابل ہے۔ آئیے اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ کفر کے اصل معنی چھپانے کے ہیں، اسی سے انکار کا مفہوم پیدا ہوا اور یہ لفظ ایمان کے مقابلے میں بولا جانے لگا۔ یعنی کفر اصل کیا مطلب ہے؟ انکار کرنے والا، یعنی جو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ اور فرمایا جا رہا ہے کہ ایمان کے معنی ہے ماننا، قبول کرنا، تسلیم کر لینا، یعنی ایمان کا تو معنی یہ ہوتا ہے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے قبول کیا۔ اس کے برعکس جو ہے کفر کیا ہوتا ہے؟ جو انکار کرے۔ تو قرآن کی روح سے کفر کے رویوں کی مختلف صورتیں ہیں، کہ انسان سرے سے خدا ہی کو نہ مانے، یا اس کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم نہ کرے، اور اس کو اپنی اور ساری کائنات کا مالک اور معبود ماننے سے انکار کر دے، یا اسے واحد مالک اور معبود نہ مانے۔ تو یہ تمام باتیں جو انسان کو کافر بنا دیتی ہیں، ایک یہ کہ وہ سرے سے مانے ہی نہ کوئی خدا ہے، یعنی اس میں ایتھسٹ آ جاتے ہیں، جو لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا کوئی ہے ہی نہیں، وہ لوگ جو ہے کافر ہیں۔
ٹھیک ہے، وہ پکے کافر ہیں، وہ تو بالکل کسی خدا کو ہی نہیں مانتے۔ پھر اس کے بعد یا اس کے اقتدار اعلیٰ کو نہ مانے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو سب سے جو نہیں ٹاپ پہ حکم ہونا چاہیے اقتدار اعلیٰ، وہ کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مطلب ایک اسلامی نظام ہونا چاہیے جس میں اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے۔ ابھی دیکھا جائے تو اقتدار اعلیٰ پہ کوئی اگر ایمان ہے بھی لیکن پریکٹیکلی کہیں پہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا تو پریکٹیکلی جو تمام ممالک ہیں وہ سب جو ہے بھلے وہ اس میں مسلم میجورٹی کنٹری ہو لیکن اللہ کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم نہیں کیا ہوا، یعنی ان کی جو نظام ہے وہ اللہ کے اقتدار کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم ایک کفر کے نظام میں رہ رہے ہیں، ہم ایک کفر کی سلطنت میں رہ رہے ہیں، بھلے ہم ایک مسلم میجورٹی کنٹری ہوں یا ہم پہ لیڈر جو ہے وہ کلمہ گو ہو، لیکن کیونکہ وہ اللہ کے اقتدار اعلیٰ کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہا تو ہم ایک یعنی کافر ریاست میں رہ رہے ہیں، اور اس کو اپنا اور سارے کائنات کا مالک اور معبود ماننے سے انکار کر دے، یہ بھی کافر ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کافر ہے کہ کوئی اس کو واحد مالک و معبود نہ مانے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی اپنا مددگار سمجھے، جیسا کہ ہندو ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہندو کی آپ مثال لے لیں کہ وہ خدا کو تو مانتے ہیں، بھگوان تو وہ کرتے ہیں، اوپر والا بھی کرتے ہیں، لیکن وہ واحد خدا کو نہیں مانتے، اس کے ساتھ اپنے شیوا اور جو بھی ان کے بھگوان ہیں، مورتیاں ہیں، ان کو پکارتے ہیں، ان کو بھی تعظیم کرتے ہیں، ان کو عبادت میں سے حصہ دیتے ہیں۔ تو یہ تمام کیا ہیں؟ یہ تمام کافر ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک تو مانتا ہے لیکن اس کی عبادت میں تو کسی کو شریک نہیں کرتا، لیکن دعا میں کسی اور کو شریک کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ دعا میں جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور سے پکار کے مدد مانگ رہا ہے کہ فلانے آپ میری یہ کا مراد پوری کر دیں، تو یہ بھی جو ہے یہ الگ سا شرک میں آتا ہے چیزیں، تو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کو تو مانے مگر اس کے احکام اور اس کی ہدایت کو واحد منبع علم و قانون تسلیم کرنے سے انکار کر دے، یعنی یہ نہ سمجھے کہ یہی ایک واحد اکیلا ذریعہ ہے، یہی ایک اکیلی ہدایت ہے، یہی قانون ہونا چاہیے، یعنی اسلامی قانون ہونا چاہیے، اس کو واحد جو ہے اکیلا جو ہے نہ سمجھے کہ درست ہے، بلکہ اس کے ساتھ کسی اور کی بھی آمیزش کرنا چاہے۔ تیسرا یہ کہ اصولاً اس بات کو بھی تسلیم کر لے کہ اسے اللہ ہی کی ہدایت پر چلنا ہے، مگر اللہ اپنی ہدایت اور اپنے احکام پہنچانے کے لیے جن پیغمبروں کا واسطہ بناتا ہے انہیں تسلیم نہ کرے۔ تیسرا جو ہے یہ چیز بھی آپ کو کافر بنا دیتی ہے اگر آپ نبی اور رسولوں کو ماننے سے انکار کر دیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت ڈائریکٹ تو نہیں پہنچائی نا، فرشتے تو نہیں آئے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ذریعے سے نبیوں کو ہدایت دے کے موقع بموقع پہ بھیجا ہے۔ اب جیسے آپ بائبل دیکھیں تو اس میں بھی انہی نبیوں کا ذکر جو ہے تذکرہ جو ہے موجود ہے، جن کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے۔ پھر اللہ پاک نے آخری نبی کو بھیجا، تو اب جو شخص اللہ کو تو مانے لیکن رسول کو نہ مانے تو وہ کافر ہے۔ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھے لیکن محمد رسول اللہ نہ مانے تو وہ بھی کافر ہے۔ تو اس لیے جو ہے اس آیت یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو تو مانتا ہے لیکن جو واسطے اس نے بنائے ہیں اللہ کی پہچان کے یعنی پیغمبر، ان کو نہ مانے، وہ بھی کافر ہے۔ چوتھا یہ کہ پیغمبروں کے درمیان تفریق کرے اور اپنی پسند یا اپنے تعصبات کی بنا پر ان میں سے کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے۔ یہ جو ہے یہ وہ کفر ہے جو کہ یہودی اور عیسائی کرتے ہیں کہ انہوں نے پیغمبروں میں سے کچھ کو مانا، جیسے کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انکاری ہیں، کچھ ان کو جو ہے مانتے ہیں، یعنی ان کو درجے سے بھی خیر بڑھا دیا، یعنی خدا بنا دیا کچھ نے۔ البتہ یہ کہ جو اب یہودی ہی ہیں آج کل، انہوں نے یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے جو ہے انکار کیا ہے، تو وہ لوگ بھی کافر ہیں۔ یعنی اگر یہ چیز بھی آپ کو کافر بنا دیتی ہے کہ نبیوں میں سے بھی آپ کچھ کو مانیں اور کچھ کا انکار کریں، تو ہمارا تو کیا ہے کہ ہم سب پہ ایمان لاتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے اپنے وقت پہ جو احکامات تھے وہ دے کر بھیجے تھے، لیکن اب جو تمام انسانوں کے لیے کی رہنمائی کے لیے کتاب ہے وہ قرآن پاک ہے، اور قیامت تک یہ موقوف نہیں ہوگی۔ پانچواں یہ کہ پیغمبروں نے خدا کی طرف سے عقائد، اخلاق اور قوانین حیات کے متعلق جو تعلیمات بیان کی ہیں ان کو یا ان میں سے کسی چیز کو قبول نہ کرے۔ اچھا یہ چیز بھی آپ کو کافر بنا دیتی ہے اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کا بھی انکار کر دیں۔ مثال کے طور پہ زکوٰۃ فرض ہے، اب کوئی شخص اس فرضیت کا انکار کرتا ہے کہ نہیں فرض نہیں ہے، تو اس نے ایک واضح احکام کو جو ہے جھٹلایا ہے، اس کا کفر کیا ہے، تو یہ اس کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے، تو یہ شخص بھی کافر ہوگا۔ اسی طرح سے کئی سارے احکام ہیں، اگر آپ نہیں کرتے ٹھیک ہے، آپ نہیں دیتے زکوٰۃ، آپ نہ دیں، آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے معافی مانگ لیں، یا آپ اپنے دل میں محسوس کریں کہ میں یہ عمل نہیں کرتا ہوں، لیکن یہ کہنا کہ یہ فرض ہی نہیں ہے تو یہ چیز آپ کو کافر بنا دی۔ اسی طرح نماز ہے یا کوئی بھی جو عمل ہے دین کے جو واضح واضح احکامات ہیں ان کا انکار کرنا، ایک تو یہ کہ ہم عمل نہیں کرتے
وہ تو چلے اپنے نفس کی خرابی ہم اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں، لیکن اگر اس کا انکار کر دیا، اس کی فرضیت کا انکار کر دیا، تو یہ چیز انسان کو کافر بنا دیتی ہے۔ چھٹا، یہ کہ نظریے کے طور پر تو ان سب باتوں کو مان لے، مگر عملاً احکام الہی کی دانستہ نافرمانی کرے اور اس نافرمانی پر اصرار کرتا رہے، اور دنیاوی زندگی میں اپنے رویے کی بنا اطاعت پر نہیں بلکہ نافرمانی ہی پر رکھے۔ اب یہ ہے کہ کبھی کبھی جیسے ہوتا ہے کہ انسان عمل نہیں کر پاتا یا کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے، اور وہ بھی نادانستہ ہوتی ہے، یعنی نہ چاہتے ہوئے اس نے کوئی غلط عمل کر دیا، کوئی غلط گناہ کر بیٹھا، کوئی چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے، ہر ایک کی جو ہے مختلف امپلیکیشنز ہیں، کچھ معاف ہوتے ہیں، کچھ نہیں معاف ہوتے۔ البتہ وہ مانتا تو ہے ساری چیزوں کو، جیسے مسلمانوں میں کئی لوگ ہوتے ہیں جو مانتے ہیں سب کچھ، لیکن اس کے باوجود وہ سرکشی کرتے ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ جو یعنی سرکشی بھی کرے، نافرمانی بھی کرے، اور پھر وہ دانستہ کرے، یعنی جان بوجھ کے کرتا رہے اور اصرار کرتا رہے، یعنی ایک دو بار نہیں بلکہ وہ بار بار اپنے اس گناہ کو رپیٹ کرتا رہے، اپنے گناہ پر اصرار کرتا رہے اور اسی پر قائم رہے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ یہ سب مختلف طرز فکر و عمل اللہ ہی کے مقابلے میں باغیانہ ہیں، اور ان میں سے ہر ایک رویے کو قرآن کفر سے تعبیر کرتا ہے۔ یعنی آپ قرآن میں ہم جیسے جیسے پڑھتے رہیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ایسے یعنی فرمایا گیا ہے وہی تو کافر ہیں، وہی تو کافر ہیں، اولئک هم الکافرون، ایسا کرنے والے ہی تو کافر ہیں۔ تو یہ جو ہم نے تقریباً 6 ڈیفینیشن پڑھی ہیں، اسی سے ہی ملتے جلتے ان کے عمل ہوں گے۔ تو اس کے علاوہ بعض مقامات پر قرآن میں کفر کا لفظ کفران نعمت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، اور شکر کے مقابلے میں بھی بولا گیا ہے۔ شکر کے معنی یہ ہیں کہ نعمت جس نے دی ہے، انسان اس کے احسان مند ہو، اس کے احسان کی قدر کرے، اس کی دی ہوئی نعمت کو اس کی رضا کے مطابق استعمال کرے، اور اس کا دل اپنے محسن کے لیے وفاداری کے جذبے سے لبریز ہو۔ اس کے مقابلے میں کفر یا کفران نعمت یہ ہے کہ آدمی یا تو اپنے محسن کا احسان ہی نہ مانے اور اسے اپنی قابلیت اور کسی غیر کی عنایت کی سفارش سمجھے، یا اس کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کرے اور اسے ضائع کر دے، یا اس کی نعمت کو اس کی رضا کے خلاف استعمال کرے، یا اس کے احسانات کے باوجود اس کے ساتھ عذر اور بے وفائی کرے۔ اور اس نوع کے کفر کو ہماری زبان میں بالعموم احسان فراموشی، نمک حرامی، غداری اور ناشکرے پن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو ابھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کئی موقعوں پہ قرآن میں کفر کا ورڈ آیا ہے، لیکن وہ کافر کے لیے نہیں آیا، بلکہ کفر سے مراد ہے کہ کسی نعمت کا کفر کرنا، یعنی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں تو اس کا ہم نے شکر ادا کرنا ہوتا ہے، اس کا ہم نے اللہ تعالیٰ سے اس کا احسان ماننا ہوتا ہے، اور صبح شام ہم نے اس کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے کہ یا الہی تیرا ان تمام نعمتوں کے لیے شکر ہے، کیونکہ شکر نعمتوں میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ لیکن جو شخص ناقدری کرے، ناشکری کرے، تو گویا وہ نعمتوں کا کفر کر رہا ہے۔ اور پھر یہ کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی جذبات پیدا ہوتے شکر کے، اور اللہ کو وہ اپنا محسن سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کوئی بھی دیکھیے دنیا میں آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے تو آپ ہمیشہ جو ہے ایک دل میں آپ کے بات رہتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ فلاں موقع پہ احسان کیا تھا، اور دل میں آپ ہمیشہ اس شخص کے شکر گزار رہتے ہیں، اور کبھی موقع ملتا ہے تو آپ اس کی بھی کچھ نہ کچھ خدمت یہ نہیں کرتے ہیں۔ تو اب بتایا جا رہا ہے کہ جب دنیا میں ہم اس طرح سے کرتے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ نے جو تمام یعنی احسانات کے یعنی اصل جو ذریعہ ہے، حقیقی ذریعہ ہے، وہ تو رب تعالیٰ ہی ہے۔ تو اب جو ہے اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا ناشکری کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتا، تو گویا یہ بھی ایک طرح کا احسان فراموشی ہے، ناشکرا پن ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولہم ینظرون۔ خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، لا یخفف نہ ہلکا ہوگا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا اور نہ ہم انہیں، ینظرون مہلت دی جائے گی۔ اس لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی۔ تو اب دیکھیے کہ جو پچھلے آیت میں بتایا جاتا ہے جو جہنم میں جائیں گے ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ ان کا نہ تو اللہ تعالیٰ عذاب ہلکا کرے گا اور نہ انہیں کوئی مہلت ملے گی۔
یعنی اب ایک بار وہ کفر کی حالت میں مر گئے تو اب کوئی صورت نہیں ہے بخشش کی، نہ دنیا میں واپس لوٹنے کی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ایمان کے پہ خاتمے کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے ایمان پہ خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، کیونکہ کوئی معلوم نہیں کہ ہم جو ہے وہاں پہ کیا لکھے گئے ہیں، کیا ہم لوح محفوظ میں واقعی ہم مومن لکھے ہوئے ہیں یا ہم سے ہمارا ایمان چھین لیا جائے گا ہماری کسی بدعملی کی وجہ سے۔ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اس سے ایمان پہ موت مانگنی چاہیے، ایمان کی سلامتی مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری پہ پیش رہنا چاہیے۔ رکوع مکمل کر لیتے ہیں، آیت نمبر 163۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ وَإِلَٰهُكُمْ اور معبود تمہارا، إِلَٰهٌ واحد ایک اکیلا معبود ہے، لا الہ نہیں کوئی عبادت کے لائق، الا ہو سوائے اس کے، الرحمن الرحیم بہت مہربان رحم کرنے والا۔ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کلیئر کر لو، یعنی کیا ہے کہ تمہارا ایک ہی خدا ہے، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، یعنی تمہارا اور اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے، تو اور تم جو ہے پھر اسی کی عبادت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آج کے ہم نے جو کچھ بھی حدیث مبارکہ میں احکام سنے، جو ہم نے آیت مبارکہ میں سنے، اللہ پاک انہیں یاد رکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مومن ہی اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اس کی نعمتوں کا صبر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں شکر ادا کرنے والی زبان عطا فرمائے، ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں میں ذوق و شوق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فرائض کو اچھی طرح سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں سے درگزر فرمائے اور ہم سب سے سدا سدا کے لیے راضی ہو جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔